جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کبوتروں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے لگے اور غار ثور میں کچھ وقت رہے تو غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتروں نے انڈے دیے تاکہ دشمن گمان بھی نہ کر سکیں کہ اس غار میں کوئی اترا ہے۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے نظر عطا کرے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا حضور دعا فرمائیں، تو فرمایا جا کر اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر یہ دعا پڑھو، یا اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ میرے حق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں پہنچا۔ قریش مکہ ارادہ کر رہے تھے کہ بارش کیسے مانگی جائے کیونکہ قحط سالی بہت زیادہ تھی۔ بعض کہنے لگے کہ لات و عزی کے پاس چلیں، بعض بولے منات بت کے ہاں چلیں، لیکن ان میں ایک معمر شخص جو کہ خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل تھا، بہتر رائے والا، اس نے کہا کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت اور اسماعیل علیہ السلام کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ سن کر قریش بولے کیا آپ کی مراد جناب ابو طالب ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا اٹھو سارے کے سارے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، اور ہم نے جا کر جناب ابو طالب کے دروازے پر دستک دی، اور ایک بزرگ نکلے جو کہ نہایت حسین و جمیل تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر قریش ان کی طرف لپکے اور بولے اے ابو طالب کتنا قحط ہو چکا ہے، بچے بھوکے ہیں، آؤ اور بارش کے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر فرمایا ٹھہرو اور زوال تک صبر کرو۔ تو جب سورج ڈھل گیا اور کچھ دھوپ نرم ہوئی تو ابو طالب نکلے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ بچہ گویا سورج ہے کہ بادل سے ابھی نکلا ہے۔ اس بچے کو ابو طالب نے پکڑا اور خانہ کعبہ کے ساتھ اس کی پشت لگا دی، حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک ادھر سے بادل، ادھر سے بادل، ہر طرف سے بادل اٹھ کر آ گئے، پھر خوب بارش ہوئی، حتیٰ کہ کیا شہر کیا دیہات سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ پھر ابو طالب نے وہاں پر یہ شعر پڑھا نورانی چہرے والے، ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نہ تو بچوں کی آواز نکلتی ہے نہ ہی اونٹ کی۔ پھر یہ شعر پڑھے، اس میں یہ تھا آپ کا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں کیونکہ اللہ کے رسول لوگوں کی جائے پناہ ہوتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور کو کھینچتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ممبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ پھر دعا مانگی یا اللہ بارش عطا فرما، پھر بارش ہو گئی۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی بہت خوش ہوتے۔ یہ بھی فرمایا کوئی ہے جو ابو طالب کے اشعار پڑھ کر سنائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی مراد یہی اشعار ہیں؟ نورانی چہرے والے، ان کے چہرے مبارک کی برکت سے بارش حاصل کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے ملجا و سہارا ہیں۔